اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے موضوع انتہائی اہم ہیں۔ پاکستان تیزی کے ساتھ مارشل لا کی طرف بڑھ رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے فوج پاکستان کو مارشل لا لگانے کے لیے۔ کون کر رہے ہیں اس پہ بات ہوگی، اور آج کا جمعہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران نیازی کے لیے بھاری پڑ گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور سٹاک ایکسچینج اور ملک تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ 10 منٹ کا مختصر سا ولاگ میں کوشش کروں گا سب پہ بات ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف کہ تعارف ہو جائے۔ میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں پاکستان کا، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے اور الحمدللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ ویسے عرصہ ہو گیا ہے مجھے نوائے وقت سے کو چھوڑے ہوئے، تو کیونکہ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، بعد میں آیا پھر الیکٹرانک میڈیا، اس میں فیل ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس میں جو پیچھے عالمی طاقتیں ہیں، پیچھے جو اسپانسر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ سب کے سب غیر ملکی ہوتے ہیں، اور یہ جتنا بھی میڈیا ہے نا، پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا، یہ سب کا سب ان عالمی طاقتوں کا ہی ایجنٹ ہے، ان کا ہی اعلی کار ہے، ان کا ہی بچہ ہے، ان کی ہی زبان بولتا ہے۔ تو اس میں ایڈجسٹ نہیں کر پایا تھا، کیونکہ وہ پرچہ لکھا ہوا دیتے تھے کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا۔ تو میں جب پرچے کو پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، ملک کے خلاف مواد ہوتا تھا۔ وہ احمد میر جیسے کرپٹ لوگ تو بول سکتے ہیں، یا یہ ارشاد پٹی جیسے کرپٹ مالشیے بول سکتے ہیں، یا یہ عادل راجہ جیسے ٹراؤٹ بول سکتے ہیں۔ میں ایک ملک کا وفادار صحافی ہوں، میں نہیں بول سکتا تھا۔ اور پھر اللہ پاک نے کرم کیا کہ مجھے اس نے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے والوں کا چینل ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ اب آپ کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ گروپوں میں بھی شیئر کر دیا کریں، اور گھر والوں سے بھی، جتنے بھی لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے بھی چینل کو سبسکرائب کروا دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ آ جائیں جناب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جمعے کا مبارک دن ہے، ابھی جمعہ پڑھ کے آیا ہوں تو آ کے ولاگ کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں جمعے کا دن پی ٹی آئی کے لیے اور یوتھ ہڑکوں کے لیے بھاری کیسے ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ جو ان کو چند مقدمات میں ریلیف ملے ہیں نا، اس میں یہ جو سیٹیں قومی اسمبلی کی ان کو ملی ہیں، خصوصی سیٹیں صوبوں سے، یہ ان کا تو ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا، یہ ناحق پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں تحفے میں۔ وہ اظہر من اللہ جیسے کرپٹ ججوں نے دلوائی ہیں۔ تو باقی جو ہے نا، یہ اچھا ان کا بھی کرپٹ ہیں یا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ وہ جج ہیں جن کی بیویاں ان کو گھروں میں گھسنے ہی نہیں دیتی ہیں، وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی بیٹیاں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہیں، دھرنوں میں جا کے ٹھمکے جو لگاتی رہی ہیں، ڈانس کرتی رہی ہیں، وہاں جا کے لوگوں کے دل خوش کرتی رہی ہیں۔ تو اب وہ چسکا پڑ گیا ہوا ہے، تو وہ پھر ان کو گھر کے اندر گھسنے ہی نہیں دیتی ہیں جب تک ان کے حق میں فیصلہ نہ کریں۔
तो अब वो तो 3 रुकनी बेंच ने उनको दे दिया था रिलीफ ना, वो सीटों वाला, उसमें स्टे दे दिया था। और साथ ही ये हुक्म भी जारी किया था कि इस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इस पे फुल कोर्ट बना दिया जाए। तो अब उस पे उसकी बात तस्लीम करते हुए फुल कोर्ट बन गया है। अब पीटीआई के लिए ये जो मिठाइयाँ खाई थी ना, वो वापस उगलने का टाइम आ गया है। इंशाल्लाह ये सीटें इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने जिस पार्टी के साथ इत्तेहाद किया उसने तो उस एक भी इलेक्शन ही नहीं लड़ा उसके निशान पे, और फिर वो सीटें उनको कैसे मिल सकती हैं? इन्होंने तो आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। उस पार्टी के तो किसी एक बंदे, उसका जो सरबराह है ना, वो अमरीकी एजेंट, उसने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा था। मूली गाजर कद्दू के बैंगन के ऊपर, बैंगन पता नहीं इनको क्यों पसंद है सबको, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा था। तो उसके बाद अब देखें, ये इंतहाई सीरियस मामला था 9 मई के वाक़यात पे। 2 रोज़ा जो कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई ना, उसमें यकीन जानिए अब नको नक हुई है फौज, बिल्कुल एंड लगा हुआ है उनका ये। और इस साल तक इनको पहुंचाने में कौन जिम्मेवार है, मुल्क की तरक्की रोकने में कौन जिम्मेवार है? ये अमरीकी यहूदियों के एजेंट कौन है? ये एक पीटीआई पूरी की पूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हकीम सईद ने 40 साल पहले अपनी किताब जापान की कहानी सफ़ा नंबर 13, 14, 15 यूथ हट जाके खरीदें, जापान की कहानी 45 साल पहले लिखी गई थी 1980 में, वो पढ़ लें जाके। उसमें उसने लिखा था, ये अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उसमें उन्होंने इसको कहा था कि यहूदियों ने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसको तैयार करेंगे। और उसके बाद 30 साल पहले डॉक्टर इसरार ने भी कह दिया था ये यहूदियों का एजेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और यहूदियों के आगे सहूलतकार कौन है, टाउट कौन है, जो डॉलर लेके बिके हुए हैं, जो मुल्क की सलामती से खेल रहे हैं, जो सी पैक को रोक रहे हैं, मुल्क की तरक्की को रोक रहे हैं, वो ये टाउट जज हैं। ये जो बिके हुए जज है ना, करप्ट जज ये हैं। उनमें सबसे सरे फहरस्त है सहूलतकारों में अजहर मिनुल्लाह, और इसके नीचे बाकी 6 जज ये हैं, और 4 जज सुप्रीम कोर्ट में हैं, उसमें एक लेडीज जज भी है। ये उन आलमी ताकतों के एजेंट के तौर पे, सहूलतकार के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके बाप दादा अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते थे, तब जाके इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं। अभी भी ये शहरी अमेरिका के हैं, पाकिस्तान के शहरी भी नहीं हैं। शहरी ये अमेरिका के हैं, वफादार उस मुल्क के हैं, और यहाँ पे आके तो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ को ही बेच रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, धड़ाधड़ कमा रहे हैं। फैमिलियाँ इनकी बैठी हुई हैं अमेरिका में और इंग्लैंड में, ये यहाँ पे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं आलमी ताकतों की तरफ से। लेकिन अब टाइम इनका गुजर चुका है, यकीन जानिए अब एंडो एंड हो गया है। ये जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं ना, ये एक भी या ना जज कोई, मैं कहता हूँ जी आफरीन, सलूट पेश करता हूँ जिंदगी में पहली मर्तबा उसको, मुशर्रफ ने इनको सही जूते की नोक पे रखा था। ये है ही इसी काबिल है, बिल्कुल ठीक किया था इनके साथ, इनके बच्चों को भी बंद किया था ना, ये है इसी काबिल है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इनको फांसी दे दें ताकि मुल्क तरक्की करे, मुल्क खुशहाली की तरफ जाए। ये करप्ट जज जितने भी हैं ना, चुन चुन के इनको फांसी पर लटकाया जाए, तब जाके मुल्क तरक्की करेगा। जब अदलिया हमारी ईमानदार जजों पे मुश्तमिल हो जाएगी ना, बाकी निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इंडिया की अदलिया देखें, मजबूत है, अदलिया ईमानदार है, वहाँ पे एक भी मार्शल नहीं लगा, यहाँ पे 4 मार्शल लगे हैं। जिम्मेवार कौन है? ये करप्ट जज हैं। ये उन जर्नलों के अपनी करप्शन छुपाने के लिए उनके सहूलतकार बन जाते थे, कभी ये आलमी ताकतों को सहूलतकार बन जाते हैं। मुल्क 2 टुकड़े हुआ, उसके जिम्मेवार भी ये करप्ट जज हैं, ये करप्ट अदलिया है। ये अगर उस वक्त उस याह्या खान को सपोर्ट ना करते, ना उसके, या अयूब करप्ट तरीन जर्नल था, उसकी सपोर्ट ना करते, तो ना मुल्क 2 टुकड़े होता।
یہ انہی کرپٹ ججوں کی وجہ سے سارا کچھ جتنا بھی اب تک ملک نے نقصان کیا نا، سب کے ذمہ وار کیے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اب صرف تیزی کے ساتھ اچھا دیکھیں جب ایماندار لوگ آگے، چیف جسٹس ایماندار آ گیا، اس کے ساتھ الحمدللہ ایماندار جج بھی ہیں اس کے ساتھی ہیں، جو اظہر من اللہ نے اپنی اوقات کا اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے کہا جی اچھا یہ جب پیمرا نے پابندی لگائی تھی نا نواز شریف کو لائیو دکھانے پہ، تو اس وقت یہی اظہر من اللہ نے کہا تھا کہ میں سپورٹ کرتا ہوں اس کے فیصلے کو، پیمرا کے، اور اب یہ اس کا باپ لگتا ہے اس کو کہہ رہا ہے نہیں جی اس کو لائیو دکھاؤ، ضد پہ اڑ گیا تھا تو کیا ہوا، کہتا ہے جی ووٹنگ کرا لو۔ چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے کرا لو، 4 ججوں کا پینل تھا، 3-1 سے شکست ہوئی ہے اس مردود کو، 3 ووٹ اس کے خلاف آئے ہیں اور ایک اکیلا ووٹ جو اس کا اپنا ووٹ تھا اس مردود کا، وہ ایک ہی ووٹ اس کو پڑا ہے، اس لیے منہ کی کھانی پڑی ہے اس کو اور آگے بھی کھائے گا انشاءاللہ۔ تو اب میں آپ لوگوں کو صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں، پاکستان کے عوام کو، اگر ملک میں ماشاء اللہ لگا، اگر جمہوریت ڈی ریل ہوئی، ملک کی ترقی رکی، تو یہ کرپٹ جج ذمہ وار ہوں گے۔ پاکستان بننے سے لے کے آج تک جتنی بھی تباہی پھری ہے اس میں سب سے اول درجے کے اگر کوئی ذمہ وار ہیں تو یہ کرپٹ جج ہیں۔ بعد میں بٹوں کو پھانسی لگا کے بعد میں کہہ رہے ہیں جی غلطی ہو گئی ہے، بھائی غلطی ہو گئی ہے تو پھر سزا بھی بھگتو نا، کیا تم آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہو؟ تمہارے خلاف جو بولے تو اس کو توہین عدالت لگا کے اندر کرو نا، مجھے اندر، میں تمہیں اتنا ننگا کروں گا نا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ میں تمام پاکستان کے صحافیوں کی آواز ہوں، کسی صحافی کو بلا کے ذلیل کیا گیا میں اس کا ذمہ وار ہوں گا، میں اس کے حق میں بولوں گا، کیونکہ ہم اپنی جان خطرے میں ڈال کے صحافت کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے صحافی شہید ہوئے ہیں، کون ذمہ وار تھا؟ یہ کرپٹ جج، یہ ان عالمی طاقتوں کے سہولت کار، یہ مختلف ممالک کی ایجنسیاں آ کے ہمارے ملک میں یہ جو ادھر گڑبڑ پھیلا رہی ہیں بلوچستان میں، KPK میں، یہ ان کے سہولت کار بھی یہی جج ہی ہیں۔ جب بھی کسی کو ہم اٹھاتے ہیں تحقیقات کرنے کے لیے، ان کے جو یہاں پہ دھماکوں میں یا اس میں ملوث ہوتے ہیں ایجنسیاں اٹھاتی ہیں، فوراً یہ کرپٹ جج سامنے آ جاتے ہیں، جی ISI چیف کو بلاؤ، جی کمانڈر کو، ایریا کمانڈر کو بلاؤ، جی کیوں بھائی تمہاری کیا اوقات ہے؟ پوری دنیا میں ہی اٹھائی جاتے ہیں، ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی بندے کو ایجنسیاں اٹھا سکتی ہیں، یہ تو ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا، یہ کیا روکیں گے؟ اور ان ٹاؤٹوں کو کیا پتہ قانون کیا کہتا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو ملک کے خلاف کام کرتا ہوا پکڑا جائے یا جس پہ شک ہو اس کو تحقیقات کے لیے ایجنسیاں اٹھا سکتی ہیں۔ اور باقی جو 2 ٹکے کا وہ صحافی نامناد صحافی ہے، شاعر نامناد شاعر ہے، یوتھڑ شاعر، جس کا یہ کہہ رہے ہیں جی ISI نے اٹھایا ہوا ہے، وہ ISI کے پاس نہیں ہے، وہ موجود ہے KPK گورنمنٹ کے پاس، اور وہاں سے اب اس کو آزاد کشمیر منتقل کیا گیا تھا، اور آزاد کشمیر میں کسی کیس میں وہ اریسٹ ہوا ہے۔ اور اب اس جج کو اظہر من اللہ کو نہ محسن یہ جو جسٹس محسن ہے نا، اب اس کو جوتے مارتے ہوئے اندر سے باہر تک لانا چاہیے نا، کہ بھائی آپ ISI کے پاس سے تو وہ تیرا باپ برآمد ہی نہیں ہوا ہے، وہ تیرا باپ جو ہے نا پولیس سے برآمد ہو رہا ہے، پولیس کی اریسٹ میں ہے، تو کس قانون کے تحت تو ہماری ایجنسیوں کو اور افواج پاکستان کو بدنام کر رہا تھا؟ اب ان کو لگام ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور یقین جانیے بس اب نک و نک فوج ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر ماشاءاللہ لگا تو یہ کرپٹ جج ذمہ وار ہوں گے، اور اس میں یہ محسن جسٹس محسن اور اظہر من اللہ اور اس کے وہ کرپٹ ٹاؤٹ جج، یہ سب کے سب ذمہ وار ہوں گے، اور ان کو سب سے پہلے الٹا لٹکایا جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ ملک سے بھاگ جائیں گے، اس وقت پھر بھاگنے والی پوزیشن میں یہ نہیں ہوں گے۔ اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وہ ابھی تک صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس مرتبہ بس
سمجھ لے کہ اینڈ ہو گیا ہوا ہے، اب مزید صبر نہیں ہوگا۔ جو دہشت گردی کے پرچے میں ملوث ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ان کرپٹ ججوں نے، جو دہشت گردی کے جن پہ پرچے ہیں ان کو یہ باعزت بری کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی، تمہارے باپ کا قانون ہے یہ؟ آئین نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ میں تو ان کے دادے سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں تو نہیں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں صرف اللہ پاک سے۔ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو اکھاڑنا اکھاڑ لے، جو رات قبر میں باہر ہو نہیں سکتی ہے۔ میں ہمیشہ سے اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے کھڑا ہوں، اور اپنی افواج پاکستان کے لیے کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ اپنے اداروں کے ساتھ ہوں، اپنی افواج کے ساتھ ہوں، اپنے ملک کے ساتھ ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، مختصر سے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں ویڈیوز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، جمعہ کا مبارک دن ہے، یا اللہ اس دن کے صدقے یا برتعالیٰ ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، یا اللہ خاتم النبیین کے وسیلے سے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما۔ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کی فیملی کو، ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، اور ISI چیف ندیم انجم صاحب کی، ان کی فیملی کی، اور ان کے تمام وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما۔ FIA کے انچارج سمیت جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان کو اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما۔ FB کے جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی، یا اللہ KPK میں اور بلوچستان میں ہماری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما، دشمنوں کے نیٹ ورک کو توڑنے میں آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، بارڈروں پہ کھڑے جوانوں کی حفاظت فرما، رینجرز افواج پاکستان کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، پولیس کے جوانوں اور افسران کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، عالمی طاقتوں کے سہولت کار جج ہیں، PTI کے سہولت کار جج ہیں، یا اللہ جو آئین سے ہٹ کے فیصلے کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو، ان کی نسلوں سمیت جمعے کا مبارک دن تباہ و برباد فرما۔ جس نے ملک پاکستان کو اس حال میں پہنچانے میں کردار ادا کیا، ان سب کو یا اللہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ جو بچیاں شادی کی عمر کو یا اللہ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، ان کو صحت والی، ایمان والی، میرے سمیت لمبی زندگیاں عطا فرما، آمین۔ اور یا اللہ خصوصاً یا برتعالیٰ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، یورپ سے ہیں، مڈل ایسٹ سے ہیں، یا اللہ سب بچیاں ہماری بیٹیاں، یا اللہ ان سب کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کو اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور آسانیاں پیدا فرما۔ جو بھی بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یا اللہ پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں تک دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہم سب جتنے بھی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں یا بعد میں کھڑے کریں گے، ان کے عزیز و اقارب میں سے، والدین میں سے جو بھی جا چکے ہیں، میرے امی ابو اور میرے چچا اور میرے بہن اور میرا بیٹا محمد رحیم، یا اللہ ان سب کو
जन्नत الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور ان سب کو قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جو قرض میں دبے ہوئے ان کی غیب سے مدد فرما، اور قرض سے آزمائش نجات عطا فرما، اور جتنے بھی یا اللہ ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، روزے رکھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔